اس طرح کا مظاہرہ شاید ہی آپ کو دیکھنے میں ملا ہو جس غنڈہ گردی کا آج مظاہرہ کیا گیا، اور یہ بھی آج ایک حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملے کی آج ایک دفعہ پھر تاریخ دہرائی ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ نون لیگ کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، اور اس کی غنڈہ گردی سے آئینی ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی کسی طور محفوظ نہیں رہ سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس واقعے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میڈیا کی جو کوریج ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ سارے واقعات کس طرح رونما ہوئے۔ آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا ان تمام واقعات کا جو آج ہوئے ان کا عینی شاہد ہے، اور میں میڈیا کا اس لحاظ سے ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، وہ سامنے لائے ہیں، اور نون لیگ کا اصل چہرہ بھی میڈیا نے آج جو ہے وہ اجاگر کیا ہے کہ کس طرح نون لیگ غنڈہ گردی کرتی ہے۔ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا، لیکن وہ جلوس لے کے وہاں پہنچی، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ از خود اس بات کی دلیل ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اداروں کا احترام نہیں کرتی اور اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ یہاں اس سب کچھ ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ جو خاتون عدالت کی طرف سے ضمانت پر ہے، آج اس نے عدالت کی طرف سے دی ہوئی کنسیشن جو ہے اس کو مس یوز کیا ہے۔ کوئی شخص بھی اگر ضمانت پر ہو تو قانون اس کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئینی اور قانونی ادارے جو ہیں ان پر اس طرح چڑھائی کرے، اور جو اس کو ایک ضمانت کی صورت میں کنسیشن ملی ہوئی ہے وہ اس کو مس یوز کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اس طرح چڑھائی کر کے اداروں کو دباؤ میں لے آئیں گے، حکومت کو مروب کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ آج گورنمنٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات تھے کیے، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، جن لوگوں نے وہاں پر پتھراؤ کیا، جن لوگوں نے پولیس کے اہلکاران کو زخمی کیا، جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں پر اکٹھے ہوئے، حکومت ان کے خلاف سختی سے کارروائی کرے گی، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور ان کو قانون کے مطابق عدالتی کٹہرے میں لا کر انشاءاللہ تعالی سزائیں بھی دلوائی جائیں گی۔ یہاں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے، اور یہ میرے یا چوہان صاحب کے کہنے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ میڈیا اس بات کا شاہد ہے کہ سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھروں کے تھیلے بھر کر رکھے گئے تھے، اور وہاں آ کر کارکنوں میں تقسیم کیے گئے، اور وہی پتھر پھر پولیس پر اور نیب کے دفتر پر حملے میں استعمال کیے گئے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہماری تفتیش جس حد تک پہنچی ہے، جو گاڑیاں جن پر پتھر لائے گئے ان میں سے کچھ گاڑیاں جو ہیں جیلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں تھیں، ان پر جیلی نمبر لگائے گئے تھے۔ کچھ گاڑیاں جو جن میں پتھر تھے ان کو سیکیورٹی کے آڑ میں مریم نواز کی گاڑی کے آگے رکھا گیا، جس نے آخر پولیس کو ہٹ بھی کیا۔ اس طرح کی گاڑیوں کے نمبر بھی جعلی تھے، وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ان کی اونرشپ جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ جن لوگوں کی گاڑیاں تھیں اور جو جعلی نمبر پلیٹیں لگائی گئی تھیں وہ جعل سازی کے مقدمات بھی درج ہوں گے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیب نے اگر قانونی طور پر انہیں بلایا تھا تو اگر وہ
اکیلی چلی جاتی، چند کارکنوں کو ساتھ لے کر چلی جاتی، تو شاید یہ سال پیدا نہ ہوتی. لیکن اب اس ساری صورتحال کے بعد مریم نواز کا کہنا کہ جی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بلایا گیا تھا، تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں بی بی آپ کو وہاں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ آپ کو اپنے کرتوتوں کے سلسلے میں وہاں پر بلایا گیا تھا. جو ماضی میں آپ کرتی رہی ہیں اس کا حساب لینے کے لیے وہاں پر بلایا گیا تھا، اور اس جو کرپشن کی ایک داستان آپ نے رقم کی تھی وہ اس کا حساب دینے کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا. آج کے واقعے کی میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب کی طرف سے بھی ہمیں استغاثہ موصول ہو چکا ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے. کچھ لوگوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ نامعلوم ہیں، لیکن وہ نامعلوم جو ہیں ان کو سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے. جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے نیب کے استغاثے کے بعد، پولیس کا اپنا جو ہے، جو پولیس کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے پولیس والے جو زخمی ہوئے 4 لوگ اس وقت بھی جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. کچھ فوری طور پر جو فرسٹ ایڈ وہاں سے لینے کے بعد ان کو فارغ کیا گیا ہے، لیکن جو ایڈمٹ ہیں ان کو زخمی کرنے کی بھی مقدمے جو ہیں اس کا اندراج کیا جائے گا. گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی کا بھی مقدمے کا اندراج ہوگا، اور کار سرکار میں مداخلت جو ہے اس کا بھی، اور بلوے کا بھی. یہ تمام وہ واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا ہے کہ اس تمام کا اس کو کوئی الزام نہیں کہہ سکتا. اور وہ اس لیے الزام اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حضرات نے، میڈیا نے ان تمام معاملات کو کور کیا ہے، اور آپ کی کوریج، آپ کی فوٹیج کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بات بھی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے کیمروں کے ذریعے اس تمام صورتحال کو کیپچر کیا، اور ہم اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اس سب کچھ کے بعد اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں جی مجھے نقصان دینے کے لیے بلایا گیا تھا، میں تو گاڑی میں تھی، مجھے پتہ نہیں، آگے سے پتھر آنے شروع ہوئے. بی بی آگے سے پتھر نہیں آئے، پتھر آپ گھر سے لے کے گئی تھی، اور یہ وہی پتھر ہیں جو آپ انتظامیہ پر، پولیس پر اور نیب پر استعمال کرنے کے لیے لے کے گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے یہ رویہ جو ہے انتہائی شرمناک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، ہم قانون کی عملداری پر یقین رکھنے والی گورنمنٹ ہے. جو کوئی بھی اس گورنمنٹ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام جھوٹ کا جواب جو ہے وہ میڈیا ہے. آج جو کچھ میڈیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کیمروں سے کیپچر کیا، ہم تک پہنچایا، اس صوبے کے نہیں اس ملک کے عوام تک پہنچایا، گورنمنٹ نے اسی کو بنیاد بنا کر ہم اپنے کیس کو آگے لے کر چلیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. جن لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے ان کے خلاف گرفتاریاں کی جائیں گی. جو لوگ موقع سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے لیڈران ہیں، جو لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، میڈیا نے ان کو دکھایا، سی سی ٹی وی کیمراز نے دکھایا، ان کے خلاف کارروائی کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہے، اور گورنمنٹ اس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگی. اور کوئی بھی شخص میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. اور یہ نون لیگ کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے کرپشن پر پردہ ڈال لے گی، یا حکومت کو دباؤ میں لے آئے گی، یا عدالتی کارروائی کو دباؤ میں لے آئے گی، یا آئینی ادارے کسی کو دباؤ میں لے آئے گی. یہ ان کی خام خیالی ہے.
اور انہیں اس خام خیالی سے باہر آنا چاہیے. حقائق جو ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے. اگر چوری کی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر سینہ زوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی انہیں حساب دینا پڑے گا. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام محترم راجہ بشارہ صاحب، آج بیگم صفدر امان صاحبہ نے نون لیگ کی اور آل شریف کی اور اپنے والد محترم کی اعلیٰ اور عرفہ روایات، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملہ، عدالتی اداروں پہ حملہ، ریاستی اداروں پہ حملہ، یہ ان کی اعلیٰ اور عرفہ روایات تھی جو 1998 کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی صورت میں ان کے پہ اور ان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹکا کے طور پہ سجی. آج انہوں نے وہ کلنک کا ٹکا دوبارہ اپنے سینے پہ سجایا، اپنے ماتھے پہ سجایا، اور 20 سال کی، جیسے راجہ بشارہ صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ نیب کو قیام ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، پہلی دفعہ کسی نے نیب کے دفتر پہ، ادارے پہ حملہ کیا.